ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا، گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے، جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے۔ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی، بھائی سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے۔ بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں، سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے، عبادت کی تھی، اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی، پہلے جماعت پڑھ لی، بعد میں سنت پڑھ لی۔ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے، آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا، گہری نیند میں سوتا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ کیوں جاگے تم رات بھر؟ یعنی ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو 12 بجے تک، 1 بجے تک، اور سوتے سوتے 2 بج جائے، اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ؟ یہ بند ہونے چاہیے ڈرامے۔ ہاں میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں، جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکیں وہ ڈرامہ ہے، جو تقریریں لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ نہ کر سکے وہ نوٹنکیاں ہیں۔ وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں ہیں۔ تصور کیجئے ہم کہاں ہیں۔ نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے لیے۔ رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی، باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا۔ عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ عید کے چاند کے لیے اصول ہے، اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا۔ عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے، لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرہ ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی۔ بھاگ، نہیں تسلیم کیا۔ روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے،
اور ایک آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے. آدمی ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا. لیکن ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی تہجد گزار ہو، لیکن ایک عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے، ایک مرد نے دیکھا ہے اور ایک عورت نے، تو نہیں مانی جائے گی. ایک مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، یا 4 عورتیں ہونی چاہیے، وہ بھی باشرہ. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی. آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. بڑی پیاری آیت ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، 8-9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 1 سال کا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، پوری طاقت نہیں ہے، ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے. کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے. اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا، چلنا سکھا رہی ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے. ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے، دیکھے کتنی دور جاتا ہے بچہ. بچہ تھوڑی دور گیا، وہاں کوئی جانور دیکھا، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا، وہ ادھر سے پلٹا بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس. ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے، اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں. اب سب سے بڑی مصیبت، بھائی بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا، اور جیسے وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سرکشت گود میں آ گیا ہوں، ایک محفوظ گود میں کے اندر آ گیا ہوں. اب مجھے دنیا و مافیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. قرآن یہی فرما رہا ہے، لوگوں نماز یہ ماں کی گود ہے. تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ. جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے. نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے. جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے. اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے. لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے. لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی. جب سلام پھیرا
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके हजार जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते हैं कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है, वो क्यों नहीं दे रहा है आपको। इस पे अल्लाह ताला से शिकवा मत करिए, शिकायत मत कीजिए। हो सकता है उसका न देने में ही भलाई हो जो चीज आप मांग रहे हो।